محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی اس سے پیشتر ہم اور آپ امامت کے تعلق سے سماعت کر رہے تھے۔ اب 14واں باب مقتدی کے اقسام و احکام۔ امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، اور مقتدی کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مدرک، نمبر 2 پر ہے لاحق مسبوق، اور نمبر 4 پر ہے لاحق مسبوق۔ مدرک کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مدرک اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے قعدہ اخیرہ تک، یعنی امام کے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ مدرک کسے کہتے ہیں؟ جس نے شروع رکعت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، اگرچہ اسے تکبیر اولیٰ نہ ملی ہو، اور وہ پہلی رکعت کے رکوع میں یا رکوع سے پہلے شامل ہوا ہو تو وہ مدرک ہے۔ یعنی جو پہلی رکعت سے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ نماز میں رہا اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا تو وہ مدرک ہے۔ مدرک امام کے ساتھ سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کرے گا۔ نمبر 2 پر ہے لاحق۔ لاحق اس مقتدی کو کہتے ہیں جس نے پہلی رکعت سے امام کی اقتداء میں نماز شروع کی، لیکن اقتداء کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس کی کچھ رکعتیں، کل یا بعض، کچھ رکعتیں یا پوری رکعتیں فوت ہو گئیں، خواہ وہ رکعتیں کسی عذر کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے فوت ہو گئی ہو، جیسے کہ غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع و سجود کر نہیں پایا۔ اب ظاہر سی بات، جب رکوع اور سجدہ نہیں کر پائے گا تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز میں اسے حدث ہو گیا، یعنی وضو ٹوٹ گیا، پہلے رکعت میں امام کے ساتھ شامل تھا لیکن وضو ٹوٹ گیا، اب چلا گیا وہ، تو ایسا مقتدی اس کو کہتے ہیں لاحق، اس کو کہتے ہیں۔ مقیم مقتدی نے مسافر امام کی 4 رکعت والی نماز میں، یعنی ظہر، عصر یا عشاء میں اقتداء کی، اور امام نے مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعت پر سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر دی، یہ بھی لاحق کا ایک حکم ہے کہ بھائی مقتدی تو مقیم ہے لیکن امام صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مسافر ہے۔ تو امام صاحب جب مسافر ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی رکعت پڑھیں گے، عصر میں 2 پڑھیں گے، عشاء میں 2 پڑھیں گے، ظہر میں 2 پڑھیں گے۔ اب وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، یہ جو کھڑا ہو جائے گا آدمی، اس کو اپنی پوری 4 مکمل کرنی ہوگی کیونکہ یہ مقیم ہے۔ تو ایسے مقتدی، ایسے آدمی کے کو بھی لاحق میں شمار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اب یہ تو لاحق کے اقسام بتا دیا کہ لاحق کے اندر کون کون لاحق ہوگا، کون کون کس کس آدمی کو مقتدی کو لاحق کہا گیا، تو بیان کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد لاحق مقتدی اپنی فوت شدہ یا بقیہ رکعتیں اکیلے نماز پڑھ کر پوری کرے گا۔ آدمی جو ہے آیا تھا نماز میں، امام کے ساتھ کھڑا ہوا، وضو ٹوٹ گیا، گیا وضو کرنے کے لیے، 1 رکعت پڑھ چکا تھا، وضو کر کے جب آیا تو 3 رکعت نماز ہو چکی تھی، اب اس کو 1 رکعت اور ملی، 1 پہلے پڑھ چکا تھا اور 1 اب ملی، بیچ کی 2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی۔ تو اب وہ بیچ کی جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ تنہا پڑھیں گے، یعنی اکیلا
پڑھ کر کے اس کو پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے لاحق کا حکم. نمبر 3 پر ہے مسبوق. مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جس کو شروع کی کچھ رکعتیں نہ ملی, یعنی ایک رکعت کے بعد تب آ کر کے وہ جماعت میں شامل ہوا. مدرک کیا تھا, شروع سے آخر تک شامل رہا. لاحق کیا تھا, شروع میں شامل تھا, بیچ میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی, پھر واپس آ کر کے شامل ہو گیا, وہ لاحق ہے. اور مسبوق کون ہے, تو جو دیری سے آیا, ایک رکعت امام صاحب کی ہو چکی تھی, دوسری رکعت میں شامل ہوا, یا تیسری میں شامل ہوا, یا چوتھی میں شامل ہوا. مطلب یہ کہ 1 یا 2 یا 3 رکعت جانے کے بعد جب آ کر کے شامل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مسبوق. اس کو کہتے ہیں مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جس کو شروع کی کچھ رکعتیں نہ ملی, یعنی وہ کچھ رکعتیں پوری ہو جانے کے بعد تب جماعت میں شامل ہوا. مسبوق امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا, بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کرے گا. مسبوق کیا کریں گے, ظاہر سے ہم لوگ جانتے ہیں اس مسئلے کو, لوگ کہ بھائی دیری سے آتے ہیں, 1-2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو امام صاحب کا سلام نہیں پھیرتے ہیں. امام صاحب سلام پھیر مگر ہم سلام نہیں پھیرتے, ہم کو سلام پھیرنا بھی نہیں ہے. جب امام صاحب سلام پھیرتے ایک طرف تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کے جو رکعت ہماری رہ گئی ہے ان کو پوری کر لیتے ہیں. یہ 3 طرح کے مقتدی ہوں گے. اور ایک ہے لاحق مسبوق. لاحق مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو مقتدی مقیم ہو اور اس نے مسافر امام کی اقتداء کی ہو, لیکن اس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت سے اقتداء نہ کی ہو. مقتدی مقیم ہے, امام مسافر ہے, تو مسافر امام 2 رکعت تو پڑھیں گے ظہر کی, تو 1 رکعت جانے کے بعد وہ شامل ہوا. اب اس کو امام کے ساتھ کتنی رکعتیں ملیں گی, 1 رکعت 1 ملیں گی. 2 رکعتیں اس کو خود کی پڑھنی ہوں گی کیونکہ امام جو ہے وہ مسافر ہے نا. تو ایسے مقتدی کو کہتے ہیں لاحق مسبوق. کیا کہتے ہیں, لاحق اس لیے کہ امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے, تو 2 رکعت کے بعد خود سے 2 رکعت پڑھے گا, اس لیے لاحق. اور مسبوق اس لیے کہ 1 رکعت کے جانے کے بعد شامل ہوا ہے, تو ایسے مقتدی کو کہیں گے لاحق مسبوق. اس صورت میں وہ مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز لاحق اور مسبوق دونوں اعتبار سے پوری کرے گا. اب اس کی جو نمازیں رہ گئی, کتنی رکعت رہ گئی, 3 رکعت. کتنی رہ گئی, 3 رکعت. 1 رکعت چھوٹ گئی, 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ مل گئی. اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا کیونکہ وہ مسافر تھے, اب 2 رکعت اور اکیلے پڑھنی ہے. تو وہ جو پہلی رکعت پڑھیں گا, جو بعد والی پڑھیں گا, پھر اس کے بعد والی 3 رکعت جو پڑھیں گا, تو اس میں اب وہ لاحق مسبوق دونوں اعتبار سے اپنی نماز مکمل کرے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے مسائل آگے آتے جائیں گے. کہتے ہیں کہ مذکورہ 4 اقسام میں سے, جو 4 قسمیں بیان کی گئی مقتدی کی, ان میں سے جو مدرک مقتدی ہے جس کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے نا, تو اس کے متعلق بہت تفصیلی مسائل درکار نہیں, کیونکہ شروع میں آیا, نماز امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا, 4 رکعت ہو, 2 رکعت ہو, 3 رکعت نماز پڑھ لیا, سلام پھیر دیا. اب ان کو اتنے سارے تفصیلی مسائل کی ضرورت, کن کو ضرورت پڑیں گی, لاحق کو پڑھیں گی, مسبوق کو پڑھیں گی. لاحق مسبوق کو پڑھیں گے. بھائی اپنی رکعتیں ہم کیسے پڑھیں گے, 1 رکعت چھوٹ گئی تو 3 رکعت کیسے پڑھے, 3 چھوٹ گئی تو 1 کیسے پڑھے, 2 چھوٹ گئی تو 2 کیسے پڑھے. تو یہ مسائل کی ان کو ضرورت پڑیں گی. مدرک کو کوئی اتنے مسائل کی خاص ضرورت نہیں پڑیں گی, ہے نا, کیونکہ اس کا معاملہ بہت ہی آسان ہے. شروع سے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا اور آخر تک جماعت میں شامل رہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر لی, ٹینشن فری, اور دوران نماز امام کی متابعت کرتا رہا, ہے نا. اور انفرادی طور سے اسے 1 رکعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی, ہے نا. لیکن جو دوسری قسم ہے, تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم ہے, ان نمازوں میں, یعنی ان چیزوں میں, مقتدی کے ان اقسام میں ہم کو مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل
لاحق مقتدی کے متعلق کچھ مسائل جو ہے کل انشاءاللہ الرحمن بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔